حضرت شب برات بڑی برکتوں والی رات، اور اس رات بڑا اہتمام کیا جاتا ہے عبادات کا۔ تو اس شب کے حوالے سے، اس کی فضیلت عظمت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ یہ عظمت والی رات ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ بنی قلب کے بکریوں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں تو اللہ رب العالمین اس رات میں بخش دیتا ہے۔ اچھا حضرت، ایک تو یہ چلتا ہے شب برات قریب آنے لگتی ہے تو میسیجز چلنے شروع ہو جاتے ہیں، بھئی مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دیجیے گا، لیکن جیسے ہی وہ شب برات کا دن گزرتا ہے آپ کی حرکتیں پھر ویسی ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ایک رسم چل پڑی ہے میسیجز کی، معافیا مانگنا کہ جی شب برات آ رہی ہے، ہم سے جتنے گناہ سرزد ہوئے وہ معاف کر دیے جائیں، کیا پتہ ہماری لسٹ آ رہی ہے نام اعمال کے اگلے سال رہے نہ رہیں، لیکن اس کو صرف رسماً ہم نے لے لیا ہے معافی مانگنا، تو عملاً اس پہ طرف نہیں آ رہے۔ معافی والے میسج چلتے ہیں جی تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک بابرکت رات آ رہی ہے، تو ہمیں اپنے بڑوں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے حلقہ احباب سے وہ معافی تلافی کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس پہ استقامت یہ بھی ایک ہے، رسمن نہ ہو۔ شب برات کے موقع پر یہ جو شیطانی کام کچھ اب آپ کرتے ہیں، پٹاخے مارنا، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگ مساجد میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر والدین بچوں کو یہ پٹاخے وغیرہ لے کے دے دیتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ذرا لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رقیب الرحمان چشتی، اور آپ نور میڈیا پلس کے پلیٹ فارم سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جتنے احباب ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ فیس بک پر جو ہمارا پیج ہے این ایم پوڈ کاسٹ، این ایم پی ٹی وی اور دیگر پیجز ان کو بھی لائک فرما دیں۔ آج ناظرین مکرم جو ہمارا موضوع ہے، ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور اس رات کو مسلمان خاص عبادات کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اس رات کو بڑی عظمتیں، بڑی برکتیں حاصل ہیں۔ آج کی اس شب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم موجود ہیں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد قاسم خان رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے آپ جی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیر۔ حضرت شب برات بڑی برکتوں والی رات، اور اس رات بڑا اہتمام کیا جاتا ہے عبادات کا، تو اس شب کے حوالے سے، اس کی فضیلت عظمت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات 15ویں شعبان کی یہ بابرکت رات، اس کے حوالے سے بعض مفسرین نے قرآن مجید کی سورہ دخان کی ابتدائی آیات کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں ہم نے نازل کیا، تو مفسرین کی ایک جماعت نے، جس میں حضرت اکرمہ بھی شامل ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر لی ہے، شب برات لی ہے، شب برات اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اب اس کو جمع کیسے کریں کہ قرآن شب برات میں نازل ہوا یا شب قدر کو نازل ہوا؟ تو اس میں یوں تطبیق علماء کرام نے دی ہے کہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ فرشتوں کے صحائف پر قرآن مجید کا نزول شب برات میں ہوا، اور وہاں سے آسمان جو ہے وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اس کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ تو یہ عظمت والی رات ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ بنی قلب کے بکریوں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں تو اللہ رب العالمین اس رات میں بخش دیتا ہے، اور جو ہی جو ہے وہ 14ویں کا سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں شب شروع ہوتی ہے، تو وہاں سے لے کر طلوع فجر تک اللہ رب العالمین جو ہے وہ فرماتا رہتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا، ہے کوئی فلاں فلاں، یعنی جو چیز اللہ رب العالمین سے بندہ مانگے گا
اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. ہے کوئی عافیت مانگنے والا، جی جی اسے عافیت عطا کی جائے. بخشش مانگنے والا، علا قضا علا قضا. تو یوں یہ سلسلہ جو ہے وہ فجر تک جاری رہتا ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام سے بھی اس کی فضیلت مروی ہے. تو یوں اس کی فضیلت کا سرے سے انکار کرنا یا اس کو بالکل ختم کر دینا یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے. بلکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے بھی بیان کیا کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے، یعنی کہ کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن میں جو ہے وہ رجب کی پہلی رات ہے، اور جی اس میں جی پھر یہ شعبان معظم کی بھی یہ 15ویں رات کو شامل کیا گیا. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گورنروں کو یہ حکم دیتے تھے کہ یہ اس شب کو جو ہے وہ شب بیداری کرائی جائے، یہاں وہ صحیح لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ یہ بخشش والی رات ہے. تو اس لیے یہ امت کا ایک عمل ہے. تو اس لیے یہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کے ہمیں ثبوت ملتے ہیں، اور پھر امت نے اس کو قبول کر لیا. یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ امت جب کسی عمل پر متفق ہو جائے، اسے جی کرنا جی شروع کر دے، جی جی تو اس بارے میں جو حدیث ہے، جو روایت ہے، وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، اس پر جو ہے وہ کمزوری ختم ہو گئی ہے. اس کی کئی مثالیں ترمذی شریف میں جو ہے وہ احادیث ایسی موجود ہیں کہ امام ترمذی ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ راوی ضعیف ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے، جی لیکن فرماتے ہیں کہ عمل اسی پر ہے. عمل اسی یعنی عمل علماء اور امت کا کسی بات کو قبول کرنا یہ اس کے صحیح ہو جانے کی دلیل ہے. یعنی اس میں جو کمزوری تھی وہ ختم ہو گئی ہے. لہذا امت نے اس کی عظمت کو قبول کیا. اس میں دنیا بھر میں شب بیداری ہوتی ہے، بلکہ جو ہے وہ تابعین جو شام کے جی جی بزرگان جی دین تھے، وہ باقاعدہ اس رات میں جو ہے وہ ترغیب دیتے اور شب بیداری کرتے تھے. اسی طرح حرم پاک میں بھی جو ہے وہ شب بیداری ہوتی تھی، قرآن پاک کا ختم شریف کیا جاتا تھا. تو اس لیے یہ بڑی بابرکت رات ہے، ساتوں والی رات ہے، اور اس میں بخشش کی امید ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، سوائے ان چند لوگوں کے کہ جو ان امراض میں مبتلا ہے، جو کوئی ایسا شرابی ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی کینہ پرور ہے، جی جی تو یہ جب تک اپنے ان گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ان کے لیے نہیں. باقی جو بھی اللہ رب العالمین سے بخشش اور مغفرت طلب کرے گا، اللہ رب العالمین اسے یہ بخشش اور مغفرت عطا فرمائے گا. اچھا حضرت، ایک تو یہ چلتا ہے شب برات قریب آنے لگتی ہے تو میسیجز چلنے شروع ہو جاتے ہیں، بھئی مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دیجیے گا. لیکن جیسے ہی وہ شب برات کا دن گزرتا ہے آپ کی حرکتیں پھر ویسی ہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک رسم چل پڑی ہے میسیجز کی، معافیا مانگنا کہ جی شب برات آ رہی ہے، ہم سے جتنے گناہ سرزد ہوئے وہ معاف کر دیے جائیں، کیا پتہ ہماری لسٹ آ رہی ہے نام اعمال کی، اگلے سال رہے نہ رہیں. لیکن اس کو صرف رسماً ہم نے لے لیا ہے معافی مانگنا، تو عملاً اس پہ طرف نہیں آ رہے. ایک سوال یہ، اور اس کے ساتھ اس کو بھی کر دیں، شب برات کے موقع پر یہ جو شیطانی کام کچھ اب آپ کرتے ہیں، پٹاخے مارنا، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگ مساجد میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر والدین بچوں کو یہ پٹاخے وغیرہ لے کے دے دیتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ذرا لوگوں کی رہنمائی فرمائیں. اچھا، پہلا سوال جو کہ معافی والے میسج جی چلتے ہیں، جی تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک بابرکت رات آ رہی ہے، تو ہمیں اپنے بڑوں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے حلقہ احباب سے جو ہے وہ معافی تلافی کرنی چاہیے. کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ پھر اس پہ استقامت یہ بھی ایک ہے، جی رسمن نہ ہو، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا جی جی کہ اس پر تھوڑی استقامت پھر دکھائی جائے. حال بتا اگر وہ پھر نہیں ہو سکتا پھر دوبارہ کرنی پڑے گی. تو یہ انسان ہے، وہ توبہ کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. البتہ حقوق العباد میں یہ صرف رسمن نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ اس کی حق تلفی کی ہے تو اس کو صرف توبہ طائب کرنے سے یا میں معذرت کرتا ہوں اس سے نہیں ہوگا، بلکہ اسے اس کا حق لوٹانا ہوگا. بے تو شک. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کے پورے حق مار لیے ہوتے ہیں، حق کھا لیے ہوتے ہیں، رقم دبا لی ہوتی ہے، کوئی اور چیز ان پر ظلم و ستم کیا ہوتا ہے، تو وہ جب تک انہیں واپس نہیں کریں گے تو یوں زبانی جو ہے وہ جمع خرچی سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی ایک ہلکا احباب ہے، ایک دوستی ہے، یاری ہے، اس طرح، تو اس میں اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو اس کی معذرت کر لینے میں حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر بھی اس کو رسمن نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی اس کو یوں ختم کرنا چاہیے. ایک اچھی ہے
کہ اس سے جو ہے وہ ہمیں ہمارے اندر یہ احساس آتا ہے احساس کہ زندہ ہمیں جو ہے رہتا وہ اپنے دوسرے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، عزیزوں سے جو ہے وہ ہمیں اپنا معذرت خانہ رویہ رکھنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ جائے کہ ہم ان کی طرف سے کریں کہ وہ ہمیں معذرت کریں۔ جب ہماری طرف سے معذرت خانہ رویہ ہوگا تو وہاں سے بھی جو ہے وہ محبت بھرا ہی پیغام آئے گا۔ دوسرا جو شب برات جو ہے اس میں بخشش ہے، جی جی جہنم سے آزادی ہے۔ بے شک بے شک تو یہ کیا ہے کہ ہم جہنم کی آزادی آگ سے جو ہے وہ کھیل کر رہے ہیں، اللہ تو یہ تو نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو کسی لشکر پر امیر بنا کر بھیجا، تو وہ اپنے لشکریوں پر کسی بات پر غصہ ہو گئے، تو انہوں نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ آگ جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کر دی، لکڑیاں جمع کے فرمایا آگ لگا دو، آگ لگا دی۔ آگ لگا دی تو فرمایا چلو اب سارے اس میں چھلانگ لگاؤ۔ آدھے تیار ہو گئے، ابھی امیر ہے، ہمارے سربراہ ہیں، سپہ سالار ہیں، لہذا جو حکم دیں گے ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے۔ آدھے تیار ہو گئے، آدھے رک گئے۔ جو آدھے تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں کر سکتے، امیر ہیں، سپہ سالار ہیں، ہماری سیادت کر رہے ہیں، لیکن ایک شرعی عمل جو ہے وہ اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس آگ سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بچایا ہے۔ دیکھیں یہ آگ تو نہیں تھی نا، وہ آگ تو جہنم کی آگ ہے، جی 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 لیکن ہے تو جنس تو ایک ہی ہے جی نا۔ جی جی تو قرآن بھی کہتا ہے کہ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آگ سے بچا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمانا ہے کہ میں تمہیں کھینچ کر جہنم سے بچا رہا ہوں۔ بے شک بے شک تو انہوں نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، آگ میں ہم چھلانگ نہیں لگا سکتے۔ وہ سمجھاتے رہے، وہ بھی اسی طرح سلسلہ، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ غصہ ان کا ٹھنڈا ہو گیا سپہ سالار کا، اور بعد رفعت آگ بھی بجھ گئی، ادھر آگ بجھی، ان کا ادھر غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب یہی معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے امیر نے ہمیں یہ حکم دیا تو کچھ تیار ہو گئے اور ہم رکے رہے، کیا حکم ہے اس بارے میں؟ کیا ہم نے اپنے امیر کی نافرمانی کی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو قیامت تک اسی میں رہتے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا یہ بخشش والی رات ہے، اس جہنم سے پناہ مانگنے والی رات ہے۔ اللہم اجرنی من النار، ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو اسی آگ سے ہم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مجوسیوں کا، آتش پرستوں کا طریقہ ہے، وہ آگ سے کھیلتے ہیں، ان کی آگ کے ہاں، لہذا مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا۔ ہمیں تو رات کو بھی حکم دیا گیا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے چراغ بجھا دیا کرو، جی جی ایسی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ خطرناک چیز ہے، بچوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اپنا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک فضول رسم ہے، مال کو ضائع کرنا ہے، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو قرآن مجید نے ایسے فضول خرچوں کو شیاطین کا بھائی قرار دیا ہے، لہذا یہ فضول کام ہے، اسراف ہے، مال کو ضائع کرنا ہے۔ اور قیامت کے ان سوالات میں ایک یہ بھی سوال ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ بے شک بے تو شک یہ ایسا نہیں کہ ہم نے حلال طریقے سے مال کمایا اور اپنے بچوں کی یا پھر ماحول کو دیکھ کر ہم نے بچوں کو دے، ٹھیک ہے جی بچے کوئی بات نہیں، تو یہ ہم سے پوچھ ہوگا کہ ہم نے مال کمایا تو ہے لیکن اس کو خرچ کہاں خرچ کیا، کہا جی۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ حضرت آپ کا، جزاک آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ آج کی مبارک شب ہمیں اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ایک خوبصورت پروگرام لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔